بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا آنکھ کے اسٹرکچر کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنکھ جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک بیرونی سخت پردہ ہوتا ہے جسے ہم سکلراٹک لیئر کہتے ہیں یا سکلریا کہا جاتا ہے اسے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس عروقی پردہ آتا ہے جسے ہم کوراڈ لیئر کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جالدار پردہ آتا ہے جسے ہم ریٹینا کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، چونکہ ریٹینا کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے خلیے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جو روشنی سے متاثر ہونے کے بعد جو عکس ہماری آنکھ میں پڑ رہا ہوتا ہے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد اسے دماغ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس کی کمپوزیشن چینج کرنے کے بعد ہمارے پاس ریٹینا پر جو 2 قسم کے خلیے موجود ہوتے ہیں، ان میں ایک راڈز ہوتے ہیں جو سیاہ و سفید تصویریں دیکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور دوسرے کونز ہوتے ہیں جنہیں ہم مخروطیے کہتے ہیں، اور کونز جو ہیں وہ ہمیں رنگدار چیزیں دیکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ راڈز استوانیے کہلاتے ہیں، کونز مخروطیے کہلاتے ہیں۔ وہ مقام جس جگہ سے میکسیمم تعداد میں راڈز اور کونز ہیں وہ ارینج ہوئے ہوتے ہیں ریٹینا پر، اس مقام کو ہم زرد نقطہ کہتے ہیں، یا ہم اس کو جو ہے وہ فوبیا کہتے ہیں، یلو سپاٹ کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ ہماری ویژن سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور نقطہ موجود ہوتا ہے جسے ہم تاریک نقطہ کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ کوئی راڈز اور کونز موجود نہیں ہوتے، لہٰذا ہمیں کوئی چیز دیکھنے میں وہاں پر کسی بھی چیز کا عکس اگر پڑ جائے تو ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ اس جگہ پہ کوئی راڈز اور کونز موجود نہیں ہوتے۔ اس جگہ سے آپٹک نروز جو ہوتی ہیں وہ دماغ کی طرف میسج کیری کر کے جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ پیغام جو کہ ان راڈز اور کونز پر پڑتا ہے انہیں عصب باصرہ کے ذریعے سے، آپٹک نرو کے ذریعے سے دماغ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دماغ انالیسس کرتا ہے ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آنکھ اور بصارت کو متاثر کرنے والے عناصر کون کون سے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قریب النظری آتی ہے۔ قریب النظری سے مراد آنکھ کا وہ نقص ہے جس میں انسان قریب کی چیزیں تو صاف دیکھ سکتا ہے لیکن دور کی چیزیں اسے صاف دکھائی نہیں دیتی۔ انگلش میں سے ہم مایوپیا کہتے ہیں۔ تو عام طور پر دور کی نظر کا خراب ہو جانا جو ہے وہ اس وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ آنکھ کے عدسے کی موٹائی بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ دور کی چیزوں کو صحیح طور پر جج نہیں کر سکتا اور وہ چیزوں سے صاف نظر نہیں آتی۔ اس کا علاج جو ہے وہ اینک ہے، جس میں مناسب مقدار میں ایک عدسہ لگایا جاتا ہے جو کہ کسی بھی عکس کو جو ہے وہ شبیہ کے اوپر یا زرد نقطے کے اوپر جو ہے وہ واضح کر کے دکھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہمارے پاس بعید النظری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریب کی چیزیں صاف نظر نہیں آتی، البتہ دور کی چیزیں جو ہمیں بالکل صاف نظر آتی ہیں۔ یعنی یہ قریب کی نظر کا کمزور ہو جانا یہ اس وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ عدسہ جو ہے وہ اپنی نارمل موٹائی سے پتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم صحیح طور پر کسی بھی چیز کو فوکس نہیں کر پاتے اور اس چیز کو قریب سے صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے۔ عام طور پر وقت گزرنے کے ساتھ یہ نظر جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ یعنی ایک کو ہم مایوپیا کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ہائپروپیا کہتے ہیں۔ مایوپیا دور کی نظر کا خراب ہونا ہوتا ہے، اور ہائپروپیا جو ہے وہ قریب کی نظر کا خراب ہونا ہوتا ہے۔ مایوپیا کے اندر عدسہ جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، یعنی اس کے جو موٹائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جبکہ بعید النظری ہائپروپیا کے اندر جو ہے وہ آنکھ کا عدسہ پتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم صحیح طور پر چیزوں کو فوکس نہیں کر سکتے اور ان کو جج نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رنگوں کا ادراک آتا ہے۔ رنگوں کے ادراک میں روشنی کی لہریں توانائی کی صورت میں ہوتی ہیں، اور ہر ایک جو رنگ ہے اس کی ویو لینتھ یا اس کی طول موج ہے وہ دوسرے رنگ سے مختلف ہوتی ہے۔ سفید روشنی 7 رنگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ 3 بنیادی رنگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ تینوں رنگ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو یہ اور مختلف رنگ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر سرخ چیز کو دیکھتے ہیں تو سرخ رنگ کی جو طول موج ہے وہ کسی بھی چیز سے ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ ہماری آنکھ میں واپس آتی ہے۔ اور وہ اس لیے واپس آتی ہے کہ اس سرخ رنگ کے ساتھ باقی جو سرخ رنگ والی چیز کے ساتھ باقی جو موجیں ٹکرا رہی ہیں وہ اس میں جذب ہو رہی ہیں۔ صرف سرخ رنگ کی جو
موج ہے وہ واپس ریئیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں کی طرف آ رہی ہے، لہٰذا ہمیں وہ سرخ رنگ نظر آتا ہے۔ اگر کوئی رنگ کسی بھی چیز پر وہ لہر پڑنے کے بعد، روشنی پڑنے کے بعد وہ واپس نہ آئے تو اس صورت میں ہمیں وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ وہ رنگ ہمیں اسی صورت میں نظر آتا ہے جب ہم ان شعاؤں کو اور ان کی ریفلیکشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب کوئی بھی رنگ ہمیں نظر نہیں آتا جب ہم کسی سیاہ رنگ کو دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیاہ رنگ جو ہوتا ہے وہ تمام رنگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور صرف ایک سیاہ رنگ جو ہے وہ یعنی کچھ بھی نہیں، دوسرے لفظوں میں وہ منعکس ہوتا ہے، جبکہ جہاں جہاں دوسرے رنگ موجود ہیں وہ جو منعکس ہوتے ہیں وہ ہمیں واضح نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو یہ لہریں ہوتی ہیں ان کی طول، موج اور تعداد مختلف ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بینگنی رنگ کا جو کی لہریں ہیں ان کی تعداد لال رنگ کی لہروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آسمانیوں کے اوپر جب پڑتی ہیں، یعنی جہاں راڈز اور کون موجود ہیں، تو یہ خلیے چونکہ روشنی سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے یہ فوراً رنگوں کو پک کر لیتے ہیں۔ دماغ جو ہوتا ہے وہ ان برقی پیغامات کا مطالعہ کرتا ہے اور رنگوں کا ادراک کرتا ہے، اور مکمل تصویر کا جائزہ لینے میں دماغ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو رنگوں کا ادراک جو ہے وہ بھی ہم اپنی آنکھ کی مدد سے ممکن بناتے ہیں، اور ان مختلف لہروں کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے جو مختلف چیزوں سے ٹکرانے کے بعد ہماری آنکھوں میں جذب ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اس رنگوں کے حوالے سے انسان کے اندر بیماری جو ہے وہ ہوتی ہے جسے ہم کلر بلائنڈنس کہتے ہیں، اور عام طور پر کلر بلائنڈنس جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جزوی ہوتی ہے، ایک کلی ہوتی ہے۔ جزوی کے اندر انسان کچھ رنگوں کو دیکھ سکتا ہے اور کچھ رنگوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ مثال کے طور پر یہ ممکن ہے کہ اس کو نیلا اور پیلا رنگ جو ہے وہ کچھ واضح نظر آتے ہوں، لیکن سبز اور سرخ رنگ جو ہے وہ اتنا واضح نظر نہ آتے ہوں۔ لیکن کلی طور پر اگر کوئی بندہ کلر بلائنڈ ہو جائے یا رنگ کوری کا شکار ہو جائے تو اس صورت میں وہ کسی بھی رنگ کو مکمل طور پر صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکتا، اور عام طور پر مختلف رنگ جو آپس میں مکس ہو جاتے ہیں اور ان رنگوں کو وہ جج کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ انسان کے مخروطیوں کا کوئی ایک سیٹ ناقص ہو جائے تو اس صورت میں وہ رنگوں کی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ رنگوں کو صحیح طور پر جج نہیں کر سکتا۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ کونس کے ساتھ ہوتا ہے، مخروطیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو رنگ دیکھنے والے خلیے ہوتے ہیں ان کی پرابلمز کی وجہ سے انسان واضح طور پر رنگوں کا ادراک نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ ایک نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے جسے ہم شب کوری کہتے ہیں۔ اگر ریٹینا کے اوپر راڈز کی تعداد بہت کم ہو جائے یا ان کی کارکردگی میں فرق پیدا ہو جائے تو ایسے صورت میں انسان کم روشنی میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، اور عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندھیرا ہونے کے ساتھ یا رات پڑنے کے ساتھ کسی بھی چیز کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ آنکھوں کی بیماری ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ نارملی چیزوں کو پرسیو جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ دماغ جو ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حیرت انگیز طور پر مختلف چیزوں کو جو ہے وہ پرسیو کرتا ہے۔ آنکھ کے اندر جو امیج ہوتا ہے ریٹینا کے اوپر وہ کسی بھی چیز کا الٹا بنتا ہے، لیکن دماغ تک پہنچتے پہنچتے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور دماغ اس امیج کو بہتر طور پر اپنی صلاحیت سے ادراک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ نامکمل تصویروں کو خود سے مکمل کر لیتا ہے۔ دماغ جو ہوتا ہے وہ غیر مسلسل کو پر کر کے مسلسل بنا لیتا ہے۔ کسی بھی پس منظر میں دیکھنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ کون سی چیز قریب ہے کون سی چیز دور ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوتا ہے کہ دماغ حس کو معنی بنا دیتا ہے، یعنی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا مفہوم جو ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ دماغ کی یہ صلاحیت جو ہے وہ ماحول اور تجربے کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو بار بار دہرانے کی وجہ سے وہ اس چیز کو اپنا حصہ بنا لیتا ہے، یعنی میموری کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اس طرح سے ہم چیزوں کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی ہماری بصری بیماریاں ہیں، اور جن کا تعلق جو ہے وہ آنکھ کے ساتھ ہے، جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ رنگ کوری آ جاتا ہے، شب کوری آ جاتا ہے، اس کے بعد مایوپیا آ جاتا ہے، ہائپروپیا آ جاتا ہے، قریب النظری اور بعید النظری۔ یہ تمام کی تمام پرابلمس جو ہیں وہ آنکھ کے ساتھ اس رونما ہوتی ہیں۔
ہیں اور عدسے کے ساتھ رونما ہوتی ہیں، اور ریٹینا پہ جو خلیے موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ رونما ہوتی ہے جو ہماری بصارت کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے ریلیونٹ کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کان کا اسٹرکچر جو ہے اسے ڈسکس کریں گے۔ مے گاڈ